اور اضافی اعمال کو آپ نے اختیار کرنا ہے اور پورا رمضان المبارک کا مہینہ اس کا اہتمام کرنا ہے۔ کون سے دو اضافی اعمال ہیں؟ پہلا عمل کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں ہم نے کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے۔ دوسرا عمل کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں حضور کے صدقے ملا، سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے صدقے ہمیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ ملا ہے، اس لیے کثرت کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام کے تحائف بھیجنے ہیں۔ یہ دو اعمال ان کا اہتمام اس انداز سے ہو کہ پورا مہینہ کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت ہو اور کثرت کے ساتھ درود شریف کا اہتمام ہو، تو انشاءاللہ رمضان المبارک کے یہ اوقات ہمارے لیے قیمتی ہو جائیں گے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی عبادتیں مقرر اور متعین فرمائی ہیں، ان تمام عبادتوں کا مقصود تقوی کا حصول ہے۔ پہلے پارہ سورہ بقرہ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس رب کی کہ جس رب نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو پتہ چلا کہ تمام عبادات کا مقصود تقوی کا حصول ہے۔ اس رمضان المبارک کے روزے کا مقصد بھی اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کو بیان فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر اور تم سے پہلے جتنی امتوں پر روزے فرض کیے گئے اس لیے کہ تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو، تمہارے اندر تقوی آ جائے اور تقوی تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ اب تقوی کا کیا معنی؟ تقوی کے بہت سارے معنی علماء مفسرین محدثین کرام نے لکھے ہیں، لیکن تقوی کا سب سے بہترین اور جامع ترین معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی ذات کا استحضار ہمارے دل و دماغ میں اس طرح پیدا ہو جائے کہ ہم گناہوں سے کوسوں دور رہ جائیں، یہ تقوی ہے۔ گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے، لیکن گناہوں سے بچنا بئی معنی کہ ایک آدمی گناہ پر قادر ہی نہیں ہے، گناہ پر اسے قدرت ہی نہیں ہے، اس کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت اور استعداد ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے گناہ کی صفت نہیں رکھی ہے، گناہ کی صلاحیت نہیں رکھی ہے۔ اب گناہوں سے بچنا یہ فرشتوں کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اسی طرح ایک آدمی ہے کہ جس کے اندر قوت مردانگی نہیں ہے اور وہ کہے کہ دیکھو میں گناہوں سے بچا ہوا ہوں، میں زناکاری بدکاری سے بچا ہوں، تو اس کا یہ کمال نہیں ہے، یہ تقوی کا کوئی کمال نہیں ہے اس میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں گناہ کرنے کی بدکاری کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا معصوم بچہ یہ کہے کہ دیکھو میں کتنا متقی ہوں، کتنا پرہیزگار ہوں، میں نے اپنے نفس پہ کتنا کنٹرول کیا ہوا، میں شادی نہیں کر رہا، میں نکاح نہیں کر رہا، تو یہ تقوی نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں شادی کرنے کی صلاحیت اور استعداد ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی جوان ہو، شباب اس کا عروج پر ہو، کامل جوانی ہو، خواہشات نفسانی ہوں، گناہوں پر وہ قادر ہو، گناہوں کی طاقت اور قوت رکھتا ہو اور گناہ کرنے پر کوئی قدغن اور پابندی بھی نہ ہو، کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، کوئی روڑے بھی اٹکانے والا نہ ہو، لیکن ایسا نوجوان گناہوں سے بچے، ایسا نوجوان گناہوں سے باز رہے، یہ تقوی کا کمال ہے۔ تو یہ تمام عبادات کا مقصود تقوی ہے، لیکن تقوی کا جو تصور روزے کے اندر پایا جاتا ہے کسی اور عبادت میں نہیں پایا جاتا۔ بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ تقوی کا معنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا استحضار، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے کوئی دنیا والا مخلوقات میں سے والد، والدہ، بہن، بھائی، رشتہ دار، عزیز و قارب دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے، لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ جو تصور ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا استحضار ہے، یہ صرف اور صرف روزے کے اندر پایا جاتا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، وہ کمرے کے اندر ہے، اپنے گھر کے اندر ہے، گھر کی کھڑکیاں روشندار بند ہیں، اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں۔ ایک آدمی بیابان ویران جنگل کے اندر ہے، کوئی دوسرا شخص اس کے ساتھ نہیں، اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، اس پر کوئی قدغن اور پابندی نہیں، سامنے کھانا پڑا ہوا ہے، مشروبات اس کے پاس موجود ہیں،
فریج کے اندر ٹھنڈی مشروبات اس کے پاس ہیں، مطعومات اور کھانے پینے کی اشیاء اس کے پاس ہیں، لیکن وہ فریج کا دروازہ نہیں کھولتا، وہ فریج کھول کر ٹھنڈے مشروبات اپنے منہ کی طرف نہیں بڑھاتا، وہ کھانے کی طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھا رہا، حالانکہ اس کو دیکھنے والا بولے سارے کوئی نہیں، اس کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں، اس کو ملامت کرنے والا بھی کوئی نہیں، اس پر تنقید کرنے والا بھی کوئی نہیں، لیکن اس کی ذات، اس کے دل و دماغ میں اس ذات کا استحضار ہے کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ جس اللہ کے لیے، جس رب کے لیے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، بھوک کی شدت اس کو تڑپڑا رہی ہے، تل ملا رہی ہے، بھوک کی شدت اس کو بیتاب کی ہوئی ہے، پیاس کی شدت نے اس کو تڑپا کے رکھا ہوا ہے، گرمی کا روزہ ہے، دوپہر کا وقت ہے اور چلچلاتی ہوئی دھوپ آسمان دنیا پہ گرج اور برس رہی ہے، لیکن یہ آدمی ہے کہ اس کا ہاتھ گلاس کی طرف نہیں بڑھتا، پانی کی طرف نہیں بڑھ رہا، اس کا ہاتھ مشروبات کی طرف نہیں بڑھ رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل و دماغ میں اس بات کا استحضار ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو تصور ہے، یہ دنیا میں دیگر جتنی بھی عبادات ہیں ان کی اہمیت اپنی جگہ پر، ان کی فضیلت اپنی جگہ پر، ان کے فوائد و ثمرات اپنی جگہ پر، لیکن جو تصور اللہ کی ذات کا استحضار اور تقویٰ کا جو تصور روزے کے اندر پایا جاتا ہے وہ کسی دوسری عبادت میں نہیں پایا جاتا۔ اچھا، ایک بات آج لوگ بڑی شد و مت کے ساتھ کہتے ہیں، جب سے یہ رمضان المبارک کا گرمی کا روزہ شروع ہوا ہے، کہتے ہیں جی بڑا لمبا روزہ ہے۔ ہمارے ملک میں تو تقریباً 15-16 گھنٹے کا ہے، لیکن دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں کہ جن میں 21 گھنٹے کا بھی روزہ ہے، بعض ممالک ایسے جس میں 22 گھنٹے کا بھی ہے، تو کہتے ہیں بہت لمبا روزہ ہے جی اور بڑا مشکل روزہ نہیں رکھ سکتے۔ میں آپ کے معلومات میں اضافہ کرتا چلوں کہ ابتدائے اسلام کے اندر روزہ 24